السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، اور دوسری امید یہ کرتا ہوں کہ بہت توجہ اور بہت غور و فکر کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں آپ سے خالی ایک بیڈ نیوز، ویری بیڈ نیوز شیئر کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں کچھ اور باتیں بھی آپ سے کروں گا۔ جیسے ایک ماں باپ اپنے اولاد کو پالتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بڑے سر مرحوم نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، یہ ادارہ سعید اکیڈمی آف کامرس اینڈ اکنامکس بنایا۔ سعید کمرشل کالج سے شفٹ کیا تھا ملیر میں، ادروائز سعید کمرشل کالج جو ہے وہ جمشید روڈ پہ رن کرتے تھے وہ، لیکن دو ملیر کے اسٹوڈنٹس نے جب ان سے وہاں پڑھا تو ان کے زور دینے کے اوپر کہ جی ہمیں کنسیپچول پڑھانے والے استاد کی ضرورت ہے، اور ملیر کیونکہ ایک لو پینگ ایریا ہے تو زیادہ فیسز بچے افورڈ نہیں کر سکتے۔ 99 میں بڑے سر مرحوم کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اس وقت سعید اکیڈمی آف کامرس اینڈ اکنامکس کی جو فیس تھی وہ ₹150 پر کورس تھی، یعنی اگر کوئی 4 کورس پڑھ رہا ہے تو وہ 600، اور 2020 میں ₹50 کے اضافے کے ساتھ ₹200 پر کورس۔ جن لوگوں نے اکیڈمی وزٹ کی ہوئی ہے، وہاں پڑھا ہے، دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ بوائز کا ایک سیپریٹ اسٹڈی روم تھا، گرلز کا ایک سیپریٹ اسٹڈی روم تھا، ڈیلی ڈان نیوز پیپر، تمام ڈکشنریز، اور میرے علاوہ انتہائی کمپیٹنٹ قابل استاد اکیڈمی میں پڑھایا کرتے تھے۔ بیڈ نیوز یہ ہے کہ سعید اکیڈمی آف کامرس اینڈ اکنامکس جو ہے وہ اب کلوز کر دی گئی ہے، بند کر دی گئی ہے۔ یہ تو تھی بیڈ نیوز، ٹھیک ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہلکا سا ٹچ دوں گا کہ کیا ریزن ہے کہ یہ فیصلہ لینا پڑا مجھے کہ سعید اکیڈمی کو بند کیا جائے۔ کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نہ کبھی ایسا سوچا تھا، بھئی یہی دماغ میں شاید رہا ہو کبھی کہ یار کہیں پڑھائیں نہ پڑھائیں، اکیڈمی میں پڑھاتے رہیں گے، چاہے ایک کلاس لیں، لیکن یہ کہ آخری وقت تک۔ تو اس سعید اکیڈمی آف کامرس اینڈ اکنامکس کی بہت گہری بنیاد ہے، بہت گہری۔ تو یہ سانحہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ لیا اکیڈمی بند کی جائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2006 سے کتنے اسٹوڈنٹ وزٹ کرتے تھے، شاید 600 کے قریب ایک کلاس میں ایڈمیشن لینے کے لیے، چاہے وہ ICOM 1 ہو یا ICOM 2 ہو یا BCom 1 یا ہم انٹرویوز کرتے تھے 10 بچوں کا، اور پھر ہم ایڈمیشن دیا کرتے تھے 60 اسٹوڈنٹس کو آؤٹ آف 600۔ لیکن اتنا ڈرامیٹیکل، میں کوئی شکایت تھوڑی کر رہا ہوں، میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا، میں کوئی گریونسز شو نہیں کر رہا، میں آپ کے معاشرے کا، آپ کا ٹرینڈ بتا رہا ہوں۔ 2015 سے اتنی کم تعداد طلباء و طالبات کی اکیڈمی آتی تھی پڑھنے کے لیے، وہیں سے انڈیکیشن شروع ہو گئی تھی، وہیں سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ اب ہمارے ایجوکیشن کا معیار کہاں پر ہے، یا طلباء طالبات کیا سوچ رہے ہیں۔ فورٹین 42 ایئرس پہلے، 1442 سال پہلے، جب ہمارے آخری نبی معراج کے واقعے پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت جبرائیل صاحب تھے، راستے میں آپ نے بہت کچھ دیکھا، وہ آپ جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو جاننا چاہیے۔ ایک بوڑھی عورت دکھائی دی تھی 1442 سال پہلے، تو ہمارے آخری نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا یہ عورت کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا تھا کہ یہ دنیا ہے۔ 1442 سال پہلے ہمارے آخری نبی نے کہا حضرت جبرائیل سے کہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے یہ دنیا،
جس پہ حضرت جبرائیل نے کہا جی یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے. یہ تو فیکٹ ہے کہ دنیا کو تو ختم ہونا ہے، قیامت کو آنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر دنیا کو ختم ہونا ہے اور قیامت کو آنا ہے تو کچھ ایسے اسباب ضرور پیدا ہوں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کریں کہ اب یہ دنیا ختم کر دی جائے. کب ہوگی پتہ نہیں، اللہ کے علم میں. کیونکہ جو طلباء و طالبات کی ڈیمانڈ تھی، اب کہ میں یہ کر سکتا تھا نا کہ میں ایک اچھی ویل فرنشڈ آپ کو ایک تعلیمی ادارہ دوں، اچھی فیکلٹی دوں، تمام کی تمام بکس دوں، نیوز پیپر دوں. پھر جو سینئرز ہیں آپ کے، کوئی سعودیہ میں جاب کر رہا ہے، کوئی ابو ظہبی میں، کوئی دبئی میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی یو کے میں، کوئی امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جب پاکستان آتے تھے، جب وہ اکیڈمی وزٹ کرتے تھے، آپ کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتے تھے. تو آپ کے ٹریننگ سیشن بھی ہوتے تھے. یہ میں آپ کے لیے پرووائڈ کر سکتا تھا جو میں نے کیا. لیکن جو ڈیمانڈ اب طلباء و طالبات کرنے لگے ہیں اور تعلیمی ادارے ان کی وہ ڈیمانڈز پوری کرنے لگے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں ضرور کہ کیا ہم ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں. اب اگر ہم وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے، طلباء و طالبات ادارے میں نہیں آئیں گے، طلباء و طالبات ادارے میں نہیں آئیں گے. بھئی ہم نے آئی سی میں پڑھا، ہمارے ساتھ بھی طلباء انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کپڑوں کا. یہ لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں ہمارے ساتھ، میک اپ کا تیل لگا ہوا ہے، دوپٹہ لپٹے ہوئے ہیں، اسکارف لیا ہوا ہے، اوپر سے چادر لی ہوئی ہے، پڑھ رہی ہیں. لیکن آج کل بوائز اینڈ گرلز بوتھ دونوں سوچیں. یہ لمحہ فکریہ ہے. ایک تعلیمی ادارے کو تعلیمی ادارہ ہی دکھنا چاہیے. اب کچھ اور باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، غور سے سنیے گا. ویکسین لگوا لو ورنہ تم ایئر ٹریول نہیں کر سکتے. ویکسین لگوا لو ورنہ تم شاپنگ مال میں انٹر نہیں ہو سکتے. ویکسین لگوا لو ورنہ تمہارا NIC نہیں بنے گا، پاسپورٹ نہیں بنے گا. اور پتہ نہیں کیا کیا شرائط لگ چکی ہیں اور لگنے والی ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ. میں منع تو نہیں کر رہا ویکسین لگوانے کو، لگوا لیں. میں بات کر رہا ہوں اس یقین کی. وہ ویکسین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، ہم اسے کیوں بھول گئے؟ جی جناب جو ویکسین لگوا رہا ہے وہ کہہ رہے جی بس 2 سال رہ گئے، چپ لگوا لیے میں نے، 2 سال کے بعد بس میں مر بھی سکتا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں. کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں جا سکتا ہے؟ تو اگر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے تو اسے ویکسین کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ویکسین لگی ہوئی ہو یا ویکسین نہ لگی ہوئی ہو. واٹ اباؤٹ دیٹ ویکسین وچ از گیون بائی دا اللہ تعالیٰ before 1442 years؟ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. پڑھیں آپ صبح و شام، ہر چیز سے محفوظ رہیں گے. اب وہ ویکسین کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھی ہے؟ وہ ویکسین کون سی ہے؟ وہ ویکسین یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. صبح میں 3 دفعہ پڑھیں، شام میں 3 دفعہ پڑھیں. ہم نے صبح کی، ہم نے رات کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے، جس سے اس آسمان اور اس زمین کے بیچ میں کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والے اور جاننے والے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ویکسین. یہ یقین کی بات ہے. بھائی ویکسین لگوانی پڑے گی نا، مجھے بھی لگوانی پڑی. اگر میں ویکسین نہیں لگاؤں گا تو میں زیبس میں کلاس نہیں لے سکتا، میں CBM میں کلاس نہیں لے سکتا، میں ICU میں کلاس نہیں لے سکتا. لیکن یقین کی بات کر رہا ہوں. اگر میں بات کو ایسے سمجھاؤں کہ اگر یہ ویکسین لگوانا مینڈیٹری نہیں ہوتا تو میں نہیں لگواتا. وائرس کا افیکٹ جس پہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپروول ہے، اسی پہ ہوگا. تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اعتقاد، اپنے اعتماد
کو ذرا ریویو کریں، میں بھی ریویو کر رہا ہوں کہ ہمارے سوچنے کا انداز، کہ ہماری ڈائریکشن درست ہے. بہرحال سید اکیڈمی آف کامرس اکنامکس اب کلوز ہو چکی ہے. اس میں کسی بھی قسم کے کوئی کورسز، کوئی پروگرام آفر نہیں کیے جا رہے. لہٰذا جو آج تک کوائری کرتے ہیں کہ جی کلاسز کب شروع ہوگی، وہ کوائریز کرنا بند کر دیں. لیکن میں اور بڑے سے معلوم کے بہت سارے شاگرد، سینئر اساتذہ، اور ان شاگردوں میں سے، اکیڈمی کے ان شاگردوں میں سے کچھ ایسے شاگرد جو آج میرے استاد بن چکے ہیں. کہیں میں اگر پھنس جاؤں تو میں رہنمائی کے لیے ان سے مدد حاصل کر لیتا ہوں فوراً. میں سب کے نام نہیں لے سکتا. عرفان مصطفیٰ میٹرک کر کے آئے تھے اکیڈمی کے اندر، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں اور چارٹر اکاؤنٹنسی کے پیپر بناتے ہیں، میرے استاد ہیں. ابو سیدہ ثنا فاطمہ، عمر منیر، میں سب کے نام نہیں لے رہا، میں کوئی لسٹ تیار نہیں کر رہا. ہم لوگ یہی پلان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہم خدمت کرتے رہے وہ ہم آن لائن اس حوالے سے بہت جلد آپ کے سامنے کچھ اناؤنسمنٹس آ جائیں گی. بس یہ کنکلوژن اس کا یہ ہے اس ویڈیو کا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. اکیڈمی بند ہو چکی ہے، سید اکیڈمی کلوز کر دی گئی ہے، کیونکہ طلباء و طالبات کی طرف سے جو اب ڈیمانڈ تھی کہ اگر ہم انسٹیٹیوٹ وزٹ کریں تو جی کچھ ایسا انوائرمنٹ ہو اور پکنکس ہوں اور فنکشنز ہوں، تو وہ یہ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے میں کیوں چھپاؤں بھائی، کس لیے چھپاؤں. 2015 کے بعد سے ایڈمیشنز بہت کم ہو گئے تھے، اور جب لاسٹ ایئر کووڈ آیا تو کووڈ میں ویسے 3 مہینے ادارے بند، تمام ادارے بند ہو گئے تھے، تو پھر میں نے سید اکیڈمی کو بند ہی رہنے دیا. دوسرا میں نے آپ کو ایک سوچ دی ہے، یقین، کہ اس پہ ذرا غور کریے گا. ہمارے آخری نبی نے کیا کہا تھا کہ حدیث کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ میں چاہوں تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. اور شرک کی اتنی اقسام ہیں. میں تو بھائی سیکھ رہا ہوں. میں آپ جائیں اپنے سلسلے کے عالم دین کے پاس، وہ آپ کو بتائیں گے. مجھے تو وہ حدیث یاد ہے کہ کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو، اس پہ چلنے والی کالی چیونٹی دکھائی نہیں دیتی. شرک اس سے بھی زیادہ باریک ہے. آج کل ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا اسٹائل کیا ہو گیا، ہم کیسے بات کرتے ہیں، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، میں جانتا ہوں تم کیا کہنے والے ہو، میں جانتا ہوں تم کیا کرنے والے ہو. نعوذ باللہ، یہ شرک ہی تو ہے. غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے. ایک بس یہ بیڈ اناؤنسمنٹ تھی کہ اکیڈمی کلوز ہو گئی ہے. اچھا، اکیڈمی بند ہو گئی تو میں کیا کر رہا ہوں. آئی سی ایم اے میں کلاسز چل رہی ہیں، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے میرا لاسٹ ایئر ہے آئی سی ایم اے میں بھی، اور 2021 کے بعد شاید میں اب آئی سی ایم اے میں بھی کلاسز نہ لوں. فی الحال میں سی بی ایم میں بھی کلاس لے رہا ہوں، زیبس میں بھی لے رہا ہوں، اور ایچ ای سی کی کچھ ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے میں ایم ایس بھی کر رہا ہوں، جو کہ اب ختم ہونے والا ہے. تو ہمیں تو اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے، آپ کو بھی اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے. اس کے اسباب پیدا کریں. اور اصل میسیج میرا یہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے اپنے تمام طلباء و طالبات سے اور فیملیئر سے، ریلیٹیو سے، آل کتھ اینڈ کن سے، کہ اپنے اعتقاد، اپنی سوچ کو مجھے اور آپ کو ریویو کرنا ہے. ہم سوچ کیسے رہیں، کیا ہمارا کامل یقین ہے ابھی بھی اللہ کے اوپر ہے؟ تو اپنے انداز سے اور اپنی گفتگو سے، اپنی سوچ سے اس کا اظہار کرنا پڑے گا. اور اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، میرا اپنا فائدہ ہے، آپ کا اپنا فائدہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت ساری یادیں ہیں اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ہم نے جو آپ کے سینئر ہیں وہاں پہ میں کئی راتیں بھی لگائی ہیں.
مستانہ گروپ ہوتا تھا تو اسے رات بھر پڑھاتے تھے. کنسٹرکشن ہو رہی ہے, دیواریں گرا دی گئی ہیں, اور یہ ایسی یادیں ہیں. پکنک کلاس ہوتی تھی, پورے دن کلاس ہو رہی ہے, بچے وہیں کھانا کھاتے تھے, روزے رکھتے تھے, افطار وہاں کرتے تھے. بہت ساری ہماری انٹر میں بیکام میں پوزیشنز ہیں. کبھی ریکارڈ مینٹین نہیں کیا, کبھی گنا نہیں ہے. بہرحال یہ کہ اب اکیڈمی جو کام کرتی تھی وہ کام ہم کسی اور طریقے سے کریں گے, خدمت کا جو کام ہے, اور بہت جلد اس حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. اب ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ نیشن کو فائدہ پہنچائیں. آپ فائدہ لینے والے بنتے نہیں بنتے یہ دیکھا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. خدا حافظ.